نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں بھی پورا کروں گا، بِعَہْدِکم، تمہارے عہد کو، تمہارے وعدے کو، یعنی تم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، تم ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا، اس پر، أَنزَلْتُ، جو میں نے اتارا، اور مصدقل وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان کی، معکم، جو تمہارے پاس ہیں، یعنی جو کتابیں پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اولا کافر بہی، اولا سب سے پہلے، کافر بہی، اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، بِآیاتِی، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، کم قیمت کے بدلے، وَإِیَّایَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر تمہیں صرف میرا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، یعنی حق بات کو جاننے کے باوجود تم اسے چھپاتے ہو دنیاوی اغراض کے لیے۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافر اور منافقین کا تھا، اور دوسرا ایک طبقہ جو تھا کھلے کافروں کا اور منکروں کا تھا، اور دوسرا طبقہ منافقین کا تھا۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر آیا ہے کہ بھئی ایک کافر تھے اور ایک منافق۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادا کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی ان کے پاس علم قدیم یا علم جدید نہیں تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جسے اہل مکہ، مطلب اسی طرح اہل مکہ بھی جو تھے وہ اسی طرح امی تھے۔ قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے، پہلی آسمانی کتابوں، تورات، انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے وہ۔ ان میں سے بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یعنی بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، تو یہ لوگ نصارہ کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد اور قابل عزت مانے جاتے تھے، اور ان کی بات ان پر لوگوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھی۔ اگر یہ لوگ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی بہت بڑی امید تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب جوار میں اس طرح ان لوگوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین، منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر، یعنی یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر 123 آیت، 123 تقریباً یہ جو پارہ ہے الف لام میم، اس کے آخر تک صرف انہی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت
اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر ان کی بے راروی اور غلط کاری پر ان کو متنبع کیا گیا، اور پھر ان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے آدمی نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل۔ اب یہ جو لفظ اسرائیل ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے متعدد نام نہیں، یعنی ایک سے زیادہ نام نہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرا نام اسرائیل، بنی اسرائیل کہہ کر ان کو خطاب کیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل سے کیوں خطاب کیا؟ حکمت یہ ہے کہ یہ خود اپنے لقب اور اپنے نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اوفی بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یعنی تم نے مجھ سے عہد کیا تھا تورات میں، جس کا بیان حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ کے قول کے مطابق اس آیت میں ہے۔ وہ آیت لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ یعنی سورہ مائدہ جو ہے اس میں آیت نمبر 12 ہے، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہاں سے لے کر پوری آیت کے آخر تک قرضًا حسنا تک۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے کہ ہم نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد نیز نماز، زکوٰۃ، صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ جو عہد ان سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے اس کے بعد جو نبی آئے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی اسی آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اب اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور عہد شکنی یعنی عہد وعدے کو توڑنا یہ حرام ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اوفی بالعقود، اوفو بالعقود، کہ تم وعدوں کو پورا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ منافق وہ بھی ہوتا ہے جو وعدہ کرتے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ میدان محشر میں جہاں تمام اولین اور آخرین یعنی تمام لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں اس میدان میں عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدے کو پورا نہیں کرتے اور وعدے کو توڑتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا جو بطور علامت کے ہوگا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہوگی اتنا ہی جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان لوگوں کو میدان حشر میں رسوا، شرمندہ اور ذلیل کیا جائے گا کہ لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جنہوں نے دنیا میں وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اول کافر بِهِ، اب کافر ہونا ہاں وہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں ہو انتہائی بڑا جرم ہے، مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اب اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا، اس پہلے والے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اسی طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب اور دگنا ہو جائے گا۔ اب اس سے دیکھیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے
ان سب کا گناہ ان لوگوں پر بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی۔ اب جیسے کہ آج کل فیشن کے نام پر بے حیائی عام ہو رہی ہے، ڈیزائنر کیسے کیسے لباس نکالتے ہیں فیشن کے نام پہ، اور ساری دنیا ان کے پیچھے ہی بھاگ پڑتی ہے کہ یہ فیشن ہے۔ چھوٹے بازو فیشن ہے جی، کھلے گلے یہ فیشن ہے، ابھی چھوٹی شرٹ کا فیشن آ گیا ہے، ابھی لانگ شرٹ کا فیشن آ گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں خود ہماری مسلمان ایکٹرز جو تھی وہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ جو شرٹ ہوتی تھی وہ صرف ان کے پیٹ کے ساتھ تھی، اس سے نیچے صرف ٹراؤزر نظر آتا تھا، انتہا ہی شرمناک قسم کا لباس تھا۔ تو یہ لباس جس نے نکالا ہوگا، جس ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، اس کو اس کا گناہ، اپنے عمل کا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمانوں نے، عورتوں نے پہنا، لڑکیوں نے پہنا، چاہے وہ ہماری ایکٹرز تھی یا جو بھی تھی جنہوں نے پہنا، تو ان کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیزائنر پر بھی سب کا، جتنوں نے بھی وہ لباس پہنا، ان سب کا وبال اس ڈیزائنر پر بھی پڑے گا جس نے اس شرمناک قسم کے لباس کی ابتدا کی ہے اور جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اسی لیے ایسے کام جو اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں دیکھ کر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس بندے کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر ہم برائی کا سبب بنیں گے کسی کے لیے تو جتنے لوگ برائی کے پیچھے پڑیں گے تو ان کو گناہ ملنے کے ساتھ ساتھ ان کا وبال ہمارے اوپر بھی پڑے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کفر ہے بذات خود انتہائی بہت بڑا جرم، لیکن سب سے پہلے اگر کفر میں آ جاؤ گے تو اس کے بعد جتنے بھی کافر ہوں گے اس کا عذاب تمہیں بھی پہنچے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو ہماری آیات کو کم قیمت کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم خاص مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتا کر ان سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل بجماع امت حرام ہے، سب کے نزدیک یہ حرام ہے۔ یعنی غلط مسئلہ بتا کر لوگوں کی مرضی کے مطابق تو ان سے اجرت لینا یہ حرام ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح سے بتلا کر یہ پڑھا کر اس پر اجرت لینا کیسا ہے، تو اسے سب کے نزدیک یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سب اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور متاخرین حنفیہ نے بھی جب حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا پہلے، تو وہ اس پر اجرت نہیں لیتے تھے۔ اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں گے تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یہ اکثر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے۔ تو اسی لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور تنخواہ لینا جائز ہے۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کی مرضی، من پسند کے مسئلے بتا کر اپنی کتاب کے اندر رد و بدل کر کے ان سے پیسے لینا یہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو اصال ثواب کے لیے جو ختم قرآن کراتے اس کے بارے میں، اور ختم قرآن کرا کر اس پر اجرت لینا یہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مردوں کو اصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ یہ حرام ہے۔ یعنی ہمارے مردے کو اس کا ثواب پہنچانا اور آپ 10 قرآن پڑھو تو میں آپ کو 10,000 دوں گی، اس طرح تو یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا کوئی مدار نہیں ہے۔ اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والے اور پڑھانے والا یہ دونوں گناہگار ہیں، اور جب پڑھنے والے کو ہی کوئی ثواب نہ ملا تو پھر میت کو کیا ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ، تابعین اور اسلاف امت سے کہیں بھی منقول نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ یعنی پیسے دے کر آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے کہ ہمارے مردے کو آپ ثواب پہنچائیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ آخر تک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ مٹ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے یہ جائز نہیں۔
اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے، یعنی کسی کی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کو چھپانا، آپ کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں یا کوئی ایسا آدمی جس سے آپ کو کوئی امید وابستہ ہے کہ میرا یہ کام کرے گا، تو اس کے سامنے آپ حق بات نہ کہیں، یعنی حق بات کو چھپائیں اور اس کی مرضی کی یا اس کے حق میں بات کہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک پورا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے لیے میں علیحدہ سے انشاءاللہ ویڈیو آگے جو ہے وہ سینڈ کروں گی، اس میں اس واقعے کو ذکر کر کے، کیونکہ واقعہ کافی لمبا ہے تو یہ ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو جائے گی۔ وما علینا الا